اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 183واں حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں رجی کا دردناک قصہ۔ رجی عرب میں ایک کنویں کا نام ہے جس کے سامنے ایک قصہ ہوا تھا 10 صحابہ کرام، جس میں سے 7 بیک وقت وہیں پہاڑی پر شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد 3 صحابہ گرفتار ہو گئے تھے۔ دھوکہ سے مشرکین مکہ نے ان صحابہ کو بلایا تھا۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ان قبیلے والوں نے، جن قبیلے والوں کو مشرکین مکہ نے اکسایا تھا کہ آپ مدینہ میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ سازش کر کے کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے ہمراہ لے کے آؤ۔ بہرحال پھر انہوں نے چال بنی، کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ قبیلوں کے سردار اور کہا کہ ہمیں تعلیم و تربیت کے لیے کچھ افراد دے دیجئے، ہم اسلام سے متاثر ہیں، اس لیے ہماری اصلاح کے لیے کچھ افراد کو آپ دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو روانہ فرما دیا۔ پھر اسی کنویں کے سامنے انہوں نے غداری کی، مشرکین مکہ نے ان صحابہ پر ٹوٹ پڑے، پھر صحابہ پیچھے آ گئے۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق پڑھ لیا تھا کہ 7 میں سے 7 تو 10 میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے تھے، لیکن اب 3 اوپر پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے۔ 3 میں سے ایک کا قصہ ہم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ کا قصہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ اب تو مجھے شہید کرنے والے، تو وہ زمین سے چمٹ گئے۔ بہرحال مشرکین مکہ نے وہیں انہیں شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ جو 2 صحابہ تھے جو نیچے اب اترے تھے، ان صحابہ کو مشرکین مکہ نے جن کو اکسایا تھا، انہیں اکسایا تھا، ان قبیلے والوں نے گرفتار کر لیا۔ اس میں تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ تو شہید ہو گئے تھے، ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اب ان کو باندھ کر وہاں حضرت خبیب کو حارث ابن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا۔ حارث ابن عامر بدر میں قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹوں نے کیوں خرید لیا؟ تاکہ اس بدر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اسے قتل کرنے کے لیے۔ ہمارے باپ کو انہوں نے بدر میں مارا تھا، ہم اس کے بدلے ان کو قتل کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیں گے۔ اور حضرت زید کو صفوان ابن امیہ نے خرید لیا۔ بیاہ کے صحابی ہو سکیمہت حضرت زید کو صفوان ابن امیہ نے خرید لیا، جس کا باپ امیہ ابن خلف بدر میں مارا گیا تھا۔ یہ تمہیں لگ ہون یہ پنین والد قتل اس کت گمت بدر کس میدانس میں۔ پھر صفوان بن امیہ نے تو حضرت زید بن دثنہ کو اسی وقت قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر تنعیم میں بھیج دیا، جہاں قتل کرنے کے لیے، قتل کا تماشا دیکھنے اور نظارہ کرنے کے لیے ایک جگہ متعین کی گئی اور خلقت کو بھی جمع کیا گیا کہ دیکھو ہم کس طریقے سے اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں۔ اسی موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا، جو مشہور روایت ہم سنتے آ رہے ہیں خطبہ حضرات کی زبان سے، کہ زید کیا تو یہ بات پسند کرے گا کہ تیرے بدلے میں تجھے ہم رہا کر دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے بدلے میں نعوذ باللہ قتل کر دیں گے اور تجھے چھوڑ دیا جائے گا، پھر تو آرام سے اپنی بیوی بچوں میں رہ لے گا۔ حضرت زید نے بہت آرام اور اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے یہ بات بھی برداشت نہیں کہ میری رہائی کے بدلے میں یہاں پر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر ہوں، میری رہائی کے بدلے ان کے پیر میں کانٹا تک چبھ جائے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ اس بات کو سن کر آگ بگولا ہو گئے، حیران و ششدہ ہو گئے، اور پھر اسی کے بعد اس بات کو سنتے ہی ان کو قتل کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب کافی عرصے تک بھوکے پیاسے۔ اب یہ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ تو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا، شہید کر دیے گئے۔ حضرت زید کا یہ واقعہ جو ہم نے ابھی پڑھا۔ اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حارث نے قید کر لیا تھا، تو حضرت خبیب کافی عرصے تک بھوکے پیاسے ان کی قید میں رہے۔ آخر جس وقت انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا، حضرت خبیب کے لیے مکہ میں تماشا دیکھنے کے لیے عام اعلان کیا گیا، عام اعلان ڈنڈورا پیٹا گیا کہ اب ہم اسے قتل کرنے والے ہیں، مجمع جمع کیا جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کی بیٹی زینب سے، اسی حارث کی بیٹی ایک زینب تھی جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، کس بات کو دیکھ کر؟ حضرت خبیب نے اس سے استرا منگوایا اپنی صفائی کے لیے، تو زینب نے استرا دے دیا، پھر اپنے کام میں لگ گئی، کیونکہ اس وقت معمول تھا کہ جو خرید لیتا تھا یہ تو غلام تھے،
یہ خریدے گئے غلام تھے، قیدی تھے، ان کو اپنے گھروں میں رکھا جاتا تھا. تو زینب نے وہ اسرا دے کر اپنے کام میں لگ گئی. حضرت خبیب تو اتنا نہیں، اس کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب کی گود میں چلا گیا. اب یاد دیکھیے کہ بہترین ایک اسلام کے ایک چہرہ سامنے آ رہا ہے. قید میں ہے، معلوم ہے کہ میں قتل ہونے جا رہا ہوں، اور دشمن کی بیٹی وہاں ہے، دشمن کی بیٹی کا بیٹا اس کی گود میں آ کے چلا گیا، کھیلنے لگا. تو وہ گھبرا گئی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افسوس تو کیا سوچ رہی ہے؟ سوچے کہ یہ سوچن کہ چینس بچس کر وہ قتل، ایسا ہمیں اسلام کی تعلیم نہیں دے رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم ہمیں نہیں دیا. کیا میں تمہاری غداری کی سزا اس معصوم بچے کو دوں اور اس معصوم بچے کو قتل کر دوں گا؟ مسلمان ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا اور نہ کہہ سکتا، نہ کر سکتا ہے. اسی پر بعد میں حضرت زینب ایمان نصیب ہوگی. اسی بات کو سنتے ہی بعد میں یہی بات ایمان بننے کی وجہ حضرت زینب کی بنی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث ہی کی یہ روایت بھی ہے کہ میں نے قید میں ان کے پاس، یہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، انہیں کھانا پینا نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ انگور کے بڑے بڑے گچھے میں دیکھا کرتی تھی ان کے پاس، جبکہ اس وقت عرب میں کھجوروں کا بھی موسم نہیں تھا. میں پریشان حال ہوا کرتی تھی کہ یہ انگوروں کے گچھے آیا کہاں سے کرتی، کیونکہ وہ جنت سے آیا کرتے تھے. آخر وہ بھی قتل کے لیے حرم سے باہر تنعیم لے جائے گئے، جہاں قتل اور سولی کا منظر دیکھنے کے لیے بہت بڑی خلقت جمع ہوتی. تنعیم پہنچ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے سرداروں سے 2 رکعت نماز کرنے کی اجازت مانگی. حضرت خبیب نے تو انہیں اجازت دے دی گئی، اور جو یہ نماز پڑھ رہے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ میں نماز لمبی کرتا، لیکن یہ اس وجہ سے نماز لمبی نہ کر سکی کہ اگر میں نماز لمبی کر لوں تو یہ کافر یہ نہ کہیں کہ موت کے ڈر سے یہ نماز لمبی کر رہا ہے، تو انہوں نے نماز چھوٹی کر دی، جس پر ان کے بعد بہت سارے خوش نصیب نے عمل کیا تاکہ انسان کی زندگی کا آخری نماز پڑھنا ہو جائے. حضرت خبیب کو بھی سولی پر چڑھانے سے پہلے بہت لالچیں دی گئی، کسی طریقے سے اس موقف سے پیچھے ہٹ جا تو ہم آزاد کر دیں گے، باقی چیزیں کر لیں گے. حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، یہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے. ایتوس اکبر، جب ان کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو وہاں پر ایک بچہ تھا جس کا نام تھا، مشہور صحابی تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سولی پر جو انہیں لٹکایا گیا، انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کی شہادت جو ہی ہوئی، انہیں حضرت خبیب کی ثابت قدمی دیکھ کر ایمان نصیب ہو گیا. اس چھوٹے سے بچے کو ثابت قدمی ان کی دیکھ کر ایمان نصیب ہو گیا. تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ وہ اچانک بے ہوش ہو. پھر بعد میں جس وقت کافی وقت گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حمص کے گورنر یہی بنے، کون؟ حضرت سعید، جو معصوم بچہ اس مجمع میں تھا، یہ جب گورنر بنے تو شکایت کرنے لگے لوگ کہ یہ اکثر بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو جب حضرت عمر نے پوچھا حضرت سعید سے کہ تمہارے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے، تم علاج کروا لو، اپنی مرگی کے اس دورے کا علاج کروا لو. تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مرگی کا دورہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے اس وقت کی یاد آ رہی ہے جب کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا. ان کی اس ایمان کی ثابت قدمی کو دیکھ کر جب وہ میں منظر دیکھ رہا ہوں اس وقت میں بے ہوش ہو جا رہا ہوں. بلکہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے یہ بیان فرمایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دکھ برے قصے پر بہت زیادہ صدمہ ہوا. کافروں نے حضرت خبیب کی نعش مبارک سولی پر لٹکتی کافی دیر تک چھوڑ دی تھی. فرمایا جاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لاش کو دفن کرنے کے لیے. انہوں نے حضرت خبیب کی نعش اتار کر دفن فرمائی. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 40 دن تک مسلسل وہ لاش سولی پر ہی لٹکتی رہی، بلکہ بالکل صاف اور شفاف تھی وہ لاش. 40 دن تک وہ لٹکتی رہی، اور یہی چیزیں کچھ ایسی بعد میں بہت سارے افرادوں کے ایمان کی وجہ بن گئی. اب یہ دیکھ رہی جو ہم نے پیچھے واقعات پڑھ لیے، جب وہ لاش لٹکتی رہتی تھی کچھ انہیں دیکھا کہ واقعتاً یہ کون سا ایسا مذہب ہے، یہ کون سی ایسی محبت ہے جو اس چیز پر اترنے کے لیے بےتاب کر رہی ہے، اور بےتابی کے بعد بھی، موت اترنے کے بعد بھی انسان کا جسم کبھی خراب نہیں ہوتا. بہت ساروں کو ایمان نصیب ہو گیا. حضرت خبیب نے سولی سے کچھ دیر پہلے اس موقع پر کچھ اشعار پڑھے تھے، جن میں آخر کے 2 اشعار آپ بھی پڑھ کر ان کے دلی ارمان کا اندازہ کر سکتے ہیں. وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، میں مسلمان ہو کر شہید ہو جاؤں پھر مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں ہے. عَلَىٰ أَيَّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَضْجَعِي، کہ اللہ کے راستے میں کس پہلو پر گروں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، اور جب یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے پھر چاہے جو ہو جائے ہو کر رہ جائے. يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ،
تو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ایک ایک جوڑ میں برکت عطا فرما دے۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے بئر معمونہ کا دردناک حادثہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔